وہ خیر ہماری بین علماء آئمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ سمیت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو اگر یہ دونوں استاذ اور شاگرد ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق ان میں اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یا واقعی وہ اختلاف ہے یا آج کے دور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اختلاف ہے؟ یہ ہماری بہن نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، اور علم کے، عمل کے، ولایت کے اور معرفت کے وہ اپنے وقت میں شہنشاہ تھے۔ اور حضرت امام محمد باقر جن کو علم الہدا جن کا لقب ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے ہیں، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ پوتے ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ اور حضرت امیر المومنین و امام المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے حضرت قاسم بن ابی بکر کی بیٹی ان کی ماں ہے، حضرت امام جعفر صادق کی۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی وہ ان کی ماں ہے، امام محمد باقر ان کے داماد تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے محمد بن ابی بکر کے بیٹے حضرت قاسم کی بیٹی ان کی ماں ہے، اور امام محمد باقر علم الہدا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ ان کے باپ ہیں۔ تو اتنی اعلیٰ نسبتوں کے یہ حامل ہیں، اور ائمہ اہل بیت میں علم میں، فقہ میں، بصیرت میں ان کا بلند ترین مقام ہے، اور یہ بالکل سنی لٹریچر میں یہ بات بڑے یعنی شہرت کے ساتھ لکھی پڑھی جاتی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو امام الائمہ ہیں فقہا کے درمیان، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت امام محمد باقر عالم الہدا ابن امام زین العابدین ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ان کے دریافت فرمانے پر، پوچھنے پر آپ نے کئی ایک سوالات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، ورنہ وہ بڑے ہی دلچسپ علمی سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے دیے ہیں، مگر میں اپنے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ وہ چونکہ ایک بہت ہی طویل سلسلہ بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے، تو اس پر وقت لگے گا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امام محمد باقر علم الہدا کی آپ نے زیارت فرمائی، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ مشہور قول کے مطابق 2 سال تک آپ نے اکتساب علم کیا، لیکن ہماری کتابوں میں سیرت، جو بزرگوں کی سیرت کی کتابیں ہیں، مشہور سیر و اعلام النبلاء وغیرہ دیگر کتابیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس سے بھی زیادہ چھوٹی عمر سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے، اور اکتساب علم اور اکتساب نور فرماتے رہے، اور علوم اہل بیت خاص طور پر وہ ان کے معارف جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا سینہ ان سے منور کیا ہے۔ اب یہ سوال کا آخری حصہ جو ہماری بہن کنیز فاطمہ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ ان کے شاگرد ہیں تو ان کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اس پہلو سے کہ ان کے درمیان عقائد میں اور فقہ میں من کل الوجوہ اتفاق ہے، بلکہ میں یہ بات علی وجہ البصیرہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ، یعنی ان کی وہ بصیرت، وہ سمجھ جس سے وہ کہ قرآن و سنت اور اجماع امت اور قیاس مجتہدین سے مسائل کو اخذ کرتے تھے، اور وہ احکام جو اخذ ہو جائیں اسی کا نام فقہ ہے۔ الفقہ احکام بالشرعیت الفرعیت المکتسب عن الدلۃ التفصیلیہ، یعنی فقہ کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ جو دلائل سے مکتسب احکام ہیں ان کے علم کا نام فقہ ہے۔ تو یہ جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ ہے، اس کے مرتب ہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور فقہ حنفی اصل میں جو علوم اہل بیت ہیں اور امام جعفر صادق کے علوم ہیں وہ تمام کے تمام فقہ حنفی میں موجود ہیں۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ مرتب کرنے والے اگر کوئی لوگ ایک نام اس کا رکھتے ہیں تو قطعاً غلط ہے۔ امام جعفر صادق سے نہ ان کی ملاقات ہے، نہ ہی آپ کے دور میں کسی نے ان کی فقہ کو مرتب کیا ہے۔ یہ ان کے دور میں جو لوگ اپنے آپ کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں وہ فقہ بعد میں گھڑی ہوئی فقہ ہے جو انہوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ راست آپ سے اکتساب کیا، اور اکتساب کرنے کے بعد چونکہ آپ کے کئی ہزار اساتذہ تھے، ان تمام علوم و معارف اہل بیت کو بھی آپ نے اکتساب کیا، اور اس کا اپنا سینہ روشن کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو جب مرتب کیا تو 9,35,000 جزیات ہیں فقہ حنفی کے، جن کی ترتیب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمائی ہے، باقاعدہ ایک آئین اور ایک دستور کی شکل میں کہ جس پر وہ قابل عمل ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ اچھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے اس پر بھی غور فرمایا جائے کہ اصل میں یہ کسی ایک بندے کا کام تو نہیں ہو سکتا، اتنا بڑا کام کہ وہ اخذ بھی کرے، استنباط بھی کرے، استخراج مسائل بھی کرے، پھر اس کی ترتیب بھی کرے، پھر اس کو لکھے بھی، یہ تمام۔ تو حضرت شاگرد تھے امام جعفر صادق کے، اور آپ کا جو طریقہ استدلال تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنایا، اور اسی نہج پر آپ نے فقہ کو بیان کیا۔ اور امام اعظم کی جو فقہ ہے وہ بھی آپ نے فقط خود مرتب نہیں فرما دی، بلکہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان فقہاء نے فقہ حنفی کو بھی ترتیب دیا ہے۔ لہٰذا اختصار سے میں اپنی بہن کنیز فاطمہ کو اور تمام سامعین کو ان کے سوال کی نسبت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی ہی اصل میں فقہ اہل بیت ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پر اقوال ہیں ائمہ اہل بیت کے جن سے باقاعدہ استخراج مسائل کرتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور جن لوگوں نے یہ کوئی بات چھیڑی ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، میں یہی کہوں گا یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ان کے درمیان کوئی اختلاف جی یاسر